چلیں جی، یہ ہے جی اس طرح، ایک منٹ، اس کو ہم اس طرح کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہم ذرا ٹیبل اس میں ڈالتے ہیں۔ ایک کالم جو ہے نا ہمارا موزون کا، وزن کا، حروف اصلی، حروف زائدہ، ٹھیک ہے جی، 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، سیگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یوں ہم جو ہے نا کیا ہے کہ تقریباً کوئی 6 سے 7 سیگے ہم نکالتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے نکالنے کا جو طریقہ ہے، ہم ذرا تھوڑا اس کو بڑا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پریشانی نہ ہو۔ یہ تو اور بڑا ہو گیا، ایک منٹ تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہاں بس اتنا صحیح ہے۔ اتنا، یہ میں نے ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس طرح، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا یہاں پر۔ تو ابھی ذرا جو بھی آ رہا ہے ذرا وہ اپنا نام بتاتا جائے، جو بھی آتا جائے اپنا نام بتاتا جائے تاکہ مجھے پتہ چل جائے، کیونکہ میں جو ہے نا وہ اسکرین فل ہو جاتی ہے نا تو پھر پتہ نہیں چلتا، تاکہ میں اس سے سوال کرتا رہوں۔ جی احتشام بھائی، اب بتائیں کہ سب سے پہلے ہم یہاں پر کیا لکھیں گے؟ پہلے خانے میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ پہلے خانے میں موضوع، موزون، ٹھیک ہے جی، یہ موزون ہو گیا جی۔ دوسرے خانے میں مبشر، جی دوسرے خانے میں مبشر کیا لکھتے ہیں ہم؟ جی حضرت وزن، وزن۔ تیسرے خانے میں آمنہ، جی۔ چوتھے خانے میں جامی صاحب، جی حروف زائدہ، زائدہ، جی۔ پانچویں خانے میں کیا لکھیں گے؟ احتشام کے ساتھ خالد بھائی آئے تھے، جی خالد بھائی۔ جی حضرت 6 اقسام لکھیں گے۔ 6 اقسام، چلیں جی۔ جی آمنہ بہن، ابھی اس میں کیا لکھیں گے چھٹے خانے میں؟ 6 اقسام، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے یہاں پر؟ جی کوئی بتائے؟ ہیں جی، 7 اقسام، 7 اقسام، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہاں پر ہم نے لکھنا ہے سیگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ آپ کے لیے نیا آ گیا، آپشن نیا آ گیا۔ پہلے دن ہمارا تھا موزون، اس کے بعد تھا وزن، پھر حرف اصلی، حرف زائدہ، 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، سیگا، ٹھیک ہے جی۔ بالفرض میں یہاں پر لکھتا ہوں، آپ کے لیے آسانی کے لیے میں لکھتا ہوں یہاں پر زارا با، ٹھیک ہے جی۔ اس کا وزن خالد صاحب کیا آ جائے گا؟ فعل، فعل، ٹھیک ہے جی۔ حروف اصلی کتنے بنے؟ 3 فا عین لام، حروف اصلی، جی فا عین اور لام، جی صحیح کہہ رہا ہے مبشر بھائی؟ ضاد را با حضرت، ضاد را با بنیں گے نا، تو حروف زائدہ 0۔ جی آمنہ بہن، یہاں پر کیا لکھیں گے ہم 6 اقسام میں سے؟ فعل، فعل۔ آگے چلیں جی، احتشام بھائی 6 اقسام میں سے؟ یہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد، چلیں جی۔ 7 اقسام میں کیا لکھیں گے؟ جی بولیے، اور کوئی بھائی بولے، کیونکہ اب مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جی صحیح لکھیں گے، صحیح، جی۔ ایک بھائی بتاتا جائے نا تو پھر اس کی جگہ پہ دوسرا بتاتا جائے، ہیں کیونکہ مجھے نا اسکرین ہے نا سامنے، مجھے اب میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ سیگا ہے،
تو سیغے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم لکھیں گے واحد مذکر غائب. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں پر اس طرح ضربا، یا میں پوری گردان آپ کو میں کرا رہا ہوں. یہ ضربا جی. احتشام سے شروع کریں، پھر بار بار بولتے جائیں. اس کا وزن کیا آ جائے گا احتشام بھائی؟ فعل، فعلا. اس کے بعد جی بولتے جائیں. حروف اصلی کتنے ہیں اس میں بھائی؟ بولیں. دوسرا کا جو باری ہے ضرب، جی ضرب، جی. اس کے بعد والا بھائی الف ہے، حروف زائد، حروف الف الف. حروف زائدہ. 6 اقسام میں سے بولتے جائیں. فعل، جی آمنہ بین، رافع بین، چل جائے گا فیل. پھر چلیں جی آگے. پھر آگے کس کی باری ہے؟ جی بولیے بولتے جائیں نا، تاکہ آگے جو ہے نا ہم چلتے جائیں، کیونکہ مجھے ثلاثی تو آپ مجرد، ہاں ثلاثی مجرد. آپ گھبرائیے نہیں، آپ گھبرا رہے ہیں، کوئی گھبرائے نہیں. ثلاثی مجرد. جی عبد المجید صاحب آگے ہیں جی؟ نہیں، عبد المجید صاحب نہیں ہے حضرت. اچھا جی. آگے بولیں. خالد صاحب آگے بولیں. آگے کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہے حضرت. یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. آگے سیگا کون سا ہے؟ تسنیہ مذکر غائب. تسنیہ مذکر غائب. میرا خیال ہے کہ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جی آ گئی حضرت. الحمد. جی ہاں حضرت سمجھ میں آ گئی. ہاں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے ذرا تھوڑی اس کی پریکٹس کرنی ہے. مزید ہم نے پریکٹس کس طرح کرنی ہے؟ چلو پھر میں آپ کو کسی عربی کتاب کی طرف لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں آپ کو کسی عربی کتاب کی طرف لے جاتا ہوں، تاکہ آپ کی جو ہے وہ مزید اچھے طریقے سے پریکٹس ہو جائے. یہاں تو آپ نے یہ بات سمجھ لی نا؟ چلو جی. یہ جو ہے نا بالفرد سامعہ. سامعہ کون سا سیکھا ہے جی؟ سامعہ کا وزن کیا بنے گا جی؟ مبشر بھائی بتائیے. فعل، فاعلہ. یہ کون سا؟ یہ اس کے حروف اصلی کتنے ہیں؟ اس میں حضرت 3 ہے، سین اور میم اور عین. عین. اور تو یہ خالد صاحب جی بتائیں عین. کہ یہ جو اس میں حروف زائدہ کتنے ہیں؟ 0 ہے حضرت، کوئی نہیں ہے حضرت. کوئی نہیں ہے. ہفتہ اقسام میں کیا ہے؟ سامنے صحیح ہے حضرت. جی رافع بین، یہ سیگا کون سا ہے؟ سر وہ اسکرین نظر نہیں آ رہی. سیگا نظر نہیں آ رہی؟ آنی تو چاہیے. نہیں آ رہی؟ ایک منٹ میں ابھی. ہاں میں نے شیئر نہیں کی. ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. جی اب نظر آ رہی ہے؟ اب نظر آئی ہے؟ جی سر اب آ رہی ہے نظر. اچھا. تو سامع ابھی کون سا سیگا بنا؟ سامیہ جی سر یہ ہے واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. اچھا اگر یہ ہو جمع مذکر مخاطب تو پھر کس طرح آئے گا یہ؟ جمع مذکر مذکر مخاطب. مذکر مخاطب سمیتا. نہیں سوری، سمیتا جی خالد بھائی آپ بتائیں. یہ حضرت سمعتا سیگا کون سا؟ یہ پوچھ نہیں رہے ہیں. نہیں، اگر سامعہ سے جمع مذکر مخاطب بنائیں ہم. اچھا، جمع مذکر مخاطب. جی احتشام بھائی. سمعتم بنے گا حضرت. سمعتم بنے گا. تو سمعتم کا وزن نکالیں گے جامی صاحب. سمعتم کا وزن نکالیں جامی صاحب. جی سمے تم کا ہاں سین عین، سین امیم عین. جی رافع بہن آپ بتائیں. چلیں جی امنہ بلال آپ بتائیں. فائل تم. فعلتم. تو فعلتم جو ہے نا مبشر بھائی بتائیں اس میں حروف اصلی کتنے ہیں؟ اس میں حروف اصلی 3 ہے، کون ہے؟ سین میم اور عین. اور ہاں بس یہ بس 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 بس. آگے آگے عبد المجید صاحب آپ بتائیں ان میں حروف زائدہ کتنے ہیں؟
سمیع تم میں حروف زائدہ کتنے ہیں؟ یہ حضور اس میں فاعل تم، اس میں تا اور میم زائدہ ہیں۔ ہاں جی، کوئی بتائے گا؟ خالد انتو صاحب آپ بتائیے کہ یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ جمع مذکر حاضر۔ جمع مذکر حاضر کا، شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ آپ کو بات آہستہ آہستہ تھوڑی سمجھ میں آنے لگی ہمیں کہ بھئی یہ صیغہ کون سا ہے۔ بالفرض اب آپ سے میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں تو اس کے متعلق جو ہے نا آپ کے لیے آسان ہو جائے، جس طرح جو ہے نا کوئی آپ نے پڑھا ہو۔ تخلفا، تخلفا اس کا وزن کیا ہوگا؟ کوئی ہینڈ ریس کرے جس کو آتا ہے۔ جی تخلفا، خالد بھائی، اور کوئی؟ عبد المجید صاحب اس کا آپ وزن نکالیں۔ جی عبد المجید صاحب، یہ حضور اس کا وزن کیا نکلے گا؟ تخلفا، ہاں یہ خلفا کے ساتھ تا آئے گا، تا جو ہاں ہاں، تخلفا، تخلفا وزن کیا نکلے گا؟ یہ آئے گا تفعلا، تفعل، کیا وزن آئے گا؟ تفعلا۔ جی جی آمنہ بن آپ بتائیں اس میں حروف زائدہ کتنے ہیں؟ تا، ہاں اور لام۔ ہاں، لام، تا اور لام، شاباش۔ تو اب یہ بتائیں کہ یہ ہمیں خالد بھائی بتائیں گے یہ صیغہ کون سا ہے؟ اچھا ایک اور نشانی آپ کو بتا دوں، یعنی یہ اکثر ہی قاعدہ ہے کہ جس کے آخر میں، جس لفظ کے آخر میں فتح ہو نا، جیسے تخلفا، اسی طریقے سے آگے چلیں کاناتا ہیں، اسی طرح آگے چلیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں کاناتا، نظر آ رہا ہے یہ آپ کو؟ یہ کاناتا، جی نظر ٹھیک ہے آ نا رہا جی؟ یہ کاناتا، تخلفا، یعنی جس لفظ کے آخر میں فتح ہو وہ آنکھیں بند کر کے آپ کہہ لیں کہ وہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آئی مبشر بھائی؟ جی حضرت بالکل بالفرض سمجھ یہ ہے تارا کا، یہ ہے تارا کا، یہ تارا کا، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی تو تارا کا یہ کون سا جی صیغہ ہے؟ حضرت، جی یہ ہو گیا حضرت فعل ماضی۔ فعل ماضی ہے۔ اور ہو ضمیر جو ہے اس میں اس کا ضمیر منصوب متصل ہے، ہو ضمیر، ٹھیک ہے جی؟ جی اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی سمجھ یہ آ اس رہی۔ طرح استشہادہ، یہ استشہادہ جو ہے نا اس کا وزن چلو کوئی نکالے، استشہادہ کا کوئی وزن نکالے جس کو آتا ہے۔ جی بولیے۔ استفعل، استفعالہ، جی عبد المجید صاحب آپ بتائیں یہ کون سا صیغہ ہے؟ جی جامی صاحب، افعللا، وزن تو یہ صحیح نہیں بتایا آپ نے۔ یہ واحد مذکر ماضی کا صیغہ بھی آپ نے اچھا بتایا۔ واحد مذکر غائب۔ ہاں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب جو ہے نا ایک اور بات، جس طرح دیکھو یہ نادا لت ہے، جس کلمے کے آخر میں تا ساکن ہو وہ آنکھیں بند کر کے آپ نے کہنا ہے واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے جی؟ جس طرح ضربت، نازلت ہیں، اس طریقے سے آگے ہم چلتے ہیں ذرا۔ یہ جس طرح دیکھیں آپ کو میں بتاؤں آپ کو، آگے چلیں ہم ذرا، ایک منٹ کوئی آپ کے مطابق کانت، ٹھیک ہے جی؟ کانت آ گیا، آگے چلیں، چلو یہ بتائیں جی، بتائیں گے یہ امنہ بن آپ بتائیں اجتماع یہ کون سا صیغہ ہے؟
वाहिद मुजक्कर गायब का हाँ, इसकी मादी की गर्दान पढ़ें। इज्तमा की हाँ, आगे पढ़ें, आगे पढ़ते जाएं। इज्तमा इज्तमा इज्तमाउ इज्तमात इज्तमाता इज्तमाना इज्तमाता इज्तमातुमा इज्तमातुम इज्तमाते इज्तमातुमा इज्तमातुन्ना इज्तमाना अने इज्तमातु इज्तमातु इज्तमा ना, हाँ जी ठीक हो गया ना। अब यानी जी अब ये जरूरी नहीं है आपको कि आप जो है ना क्या है कि वो उधर बैठे रहें कि भाई हम आगे चलेंगे तो फिर काम चलेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि भाई इज्तमातु इसका वजन निकालेंगे, मुबशर भाई निकालेंगे। जी मुबशर भाई इसका वजन निकालें, इज्तमातु का वजन निकालें मुबशर भाई। जी अब्दुल मजीद साहब निकालेंगे। जी हजूर, किसका? इज्तमातु। जी जामी साहब आप निकालें। ये वाहिद मुतकल्लिम है। अब आए मुतकल्लिम में इसका वजन क्या निकलेगा? इफ़अल्तु हैं? इफ़अल्तु इफ़अल्तु। खालिद साहब सही बता रहे हैं। का नहीं हजरत, इसका वजन निकलेगा इफ्ताअल्तु। इफ़्ताअल्तु इफ़्ताअल्तु। ता ज़ायदा। हाँ, अभी ये एहतशाम साहब थोड़ा साइड में आ गए, मैं उनकी तरफ आ जाता हूँ। जी एहतशाम साहब आप बताएं कि इस इफ़्ताअल्तु में कितने हुरूफ ज़ायदा हैं? इफ़्ताअल्तु। दो ता है, एक अलिफ है। एक अलिफ है। तो अली अहमद साहब बताएंगे हुरूफ असली कितने हैं? हरूफ असली 3 है। कौन कौन जीम, से? आइन। कौन कौन से? जीम, मीम और आइन। हाँ, तो हफ्तक साहब में आमना बेन बताएंगी हफ्तक साहब में क्या है? हरूफ सही असली हर्फ हर्फ सही, यूं को सही, हफ्तक साहब में सही है। ठीक जी है जी। जी जी अभी बताएंगे हमें, अब्दुल मजीद साहब बताएंगे कि भाई इज्तिमा तो सीगा कौन सा बना? जी सीगा कौन सा बना, कोई बताएगा? जिसको आता है वो हैंड रेस करे। हाँ जी बोले। वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस का। नहीं, जी अली अहमद साहब ने हैंड रेस किया था। वाहिद मुतकल्लिम का। वाहिद मुतकल्लिम का। शाबाश। तो अभी मेरे ख्याल में कि आपको वजन निकालने का तरीका आ गया होगा है। अब हम जरा अब आपकी तरफ चलते हैं, आपकी किताब की तरफ चलते हैं। वहां से अभी हमने प्रैक्टिस की भी करनी है और साथ में हमने क्या कहते हैं इसको, सबक भी पढ़ना है जी। अब हम चलते हैं इंशाउल अरबिया पर। या अभी आपके इंशाउल अरबिया आ गई। चलो जी, अब जरा पहले माना कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा जी, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है जी, आज हम पढ़ेंगे 34वां सबक पढ़ेंगे, अद्दर्सुर्राबिउ वस्सलासूना। चलो जी, अद्दर्स का कौन निकालेगा वजन? जी बोलिए, इसको आता है जी, बोलिए। अल्फालु। हाँ अल्फालु, ठीक है ना जी, अल्फालु। ठीक है जी। सर ये इसकी दाल पे शायद है तो अफ़ाल अफ़ाल तो नहीं आएगा फिर सर? हाँ वो असल में ये है कि उसको फक्के इदगाम कर देंगे हम, इदगाम को खोल देंगे हम। जी सर, उस तो फिर अल आएगा अलग। हाँ अल्फालु,
اچھا آپ آمنہ بہن بول رہی ہیں فوزیہ بہن؟ سر میں فوزی. اچھا 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 ٹھیک ہے. اچھا آگے آگے ہے نادجن، اس کا کوئی وزن نکالے گا. وہ پریکٹیکل نادجن فاعل. فاعل. جی اس کے حروف اصلی کتنے ہیں عبد المجید صاحب؟ جی آمنہ بہن نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے. جی آمنہ بہن. وہ سر پہلے کا ہینڈ کیا ہوا تھا، اب نہیں. اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے. جی علی احمد صاحب آپ بتائیں. تین حضور، نون، رواد اور جیم. ہاں تو ابھی زحام ان کا وزن کیا بنے گا؟ فیال. فعال. تو بتائیں خالد صاحب زحام ان میں حروف اصلی کتنے ہیں؟ حضرت اس میں 3 حروف اصلی ہیں، زا، حا اور میم، الف زائدہ. ہاں تو زحام ان کون سا صیغہ ہے؟ اسم فاعل. ٹھیک ہے، بولیے بولیے بولیے. اسم فاعل. جی رافع بن صحیح کہہ رہے ہیں. سر یہ فائل کے تو نہیں آ رہا سر، اس میں ہے میرے خیال میں. ہاں اس سے میں ہے نا، ویسے آپ نے کہنا ہے اس سے میں، ٹھیک. اور سیگے کی جگہ آپ نے لکھنا ہے 0، کیونکہ سیگا نہیں ہے یہ. جی سر. ٹھیک ہو گیا نا؟ جی جی جی. ہاں تو اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے ذرا اچھے طریقے سے. جی علی احمد صاحب. جب حضور اسم آئے گا تو ہم نے سیگے کی جگہ 0 لکھ دینا ہے کہیں بھی. ہاں اچھا کوئی مجھے ذرا یوں بتائیے نا، جیسے الزحام شدید علی الشعر، اس کے وزن پر کون مجھے پڑھ کے دکھائے ذرا. جس طرح دیکھو الثمر ناضج، میں کہتا ہوں الفعل فاعل، تو الزحام شدید علی الشعر. جی آمنہ بلال آپ پڑھیں. سر وہ میں نے ہینڈ ریز کیا تھا، وہ ہم اکٹھے لے رہے ہیں نا کلاس، تو سر اس اچھا وجہ سے. میں اس وجہ سے تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ہو رہا ہوں. جی جی آپ بتائیں. الفعال فاعل فلا جی فارغ. نہیں نہیں، فلا کا نہیں وزن آئے گا، الا کا وزن نہیں آئے گا، الا کا وزن نہیں آئے گا. جی رافع بن آپ فلا بتائیں. الفعال. الفعال. سر یہ اچھا سوری یہ زیر ہے. الفعال فعیل علل فاعل. ہاں الفعال فعیل علی الفاعل. ٹھیک ہے جی. البرد فارس الفعل فاعل. ٹھیک ہے جی. صدیقی مرید فعیلی فعیل. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے حضرت. یہ اس طریقے سے ذرا آپ پڑھیں گے نا تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو وزن میں دقت بھی پیش نہیں آئے گی، ساتھ میں یہ ہوگا کہ آپ کو سیگے کی پہچان ہو جائے گی. تو اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ حضرت کوئی میں بولے یہ گا؟ پوچھ رہا تھا، یہ جی مبشر بھائی ہوم ورک کیا بنا آج؟ آج حضرت جو آپ نے ایک اس میں ایکسٹرا سیگا کا کالم بڑھا دیا ہے، ہاں جی اس میں بنا کے بھیجنا ہے. جی جی. باقی سیم رہے گا، اور باقی جو انشاء عربیہ ہے اس میں بھیجنا ہے حضرت، تو ڈیلی ہم بھیجتے ہیں انشاءاللہ. حضرت اچھا مستفیض، جی 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 بولیے. مستفیضن کا حضرت کیا بنے گا اس کا وزن؟ کس کا؟ یہ جاگنے والا مستقیز. مستيقظ مستفعل. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. یہ تو پوچھنا تھا. چلو یس کونو، اس کا کوئی وزن بتائے جس کو آتا ہے. چلے مانا بعد میں کرتے ہیں. یفعل. ہاں شاباش شاباش شاباش. اچھا جی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. میرے خیال میں اب آپ کو کافی حد تک بہتر یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، کہ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟
جی سمجھ آ رہی ہے حضرت۔ ہاں آگے چلیں ہم ذرا مانا کریں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ آپ کا آپ کی جو نا یہ کلاس، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، ختم ہونے والی ہے یہ کتاب۔ اس کی جگہ ہم ایک اور جو ہے نا کتاب بڑی اچھے جو ہے نا وہ طریقے سے شروع کرنے والے ہیں، وہ بھی ادب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ہم آپ کو تقریباً نحمیر، آپ نے وہ علم نحو الواضح کہاں تک پڑھا ہے؟ جو یہ خلاصۃ النحو ہے کہاں تک پڑھ چکے ہیں؟ آپ کا سبق کون سا چل رہا ہے؟ عوامل خلاصہ آپ کا کچھ پڑھا تھا، اور پھر ابھی ساتھ نحو میر شروع ہوئی ہے، کچھ اس کے 10-12 سبق اس کے پڑھے۔ اچھا، آپ میں سے اسم متمکن کی اقسام پڑھ چکے ہیں؟ 16 اقسام پڑھ چکے ہیں؟ جی پڑھ چکے۔ بولیے جی جی، بولیے بولیے۔ پڑھی جی تھی پڑھی۔ حضرت لیکن یاد نہیں۔ یاد نہیں ہے، چلے وہ الگ بات ہے، یاد تو وہ ہم کرا لیں گے جی۔ کوئی بتائے گا اسم متمکن کی 16 قسمیں میں سے پہلی قسم کون سی ہے؟ کوئی بھی ہینڈ ریز کرے، چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں، چلیں چلیں آپ کے لیے ہو نا اور آسان ہو جائے۔ یہ اسم متمکن کی بھائی 16 قسمیں، یہ پڑھا تھا، یہ ہے چیز، لیکن اندر آ رہی ہے؟ بولیے خالد صاحب۔ جی حضرت یہ اس میں سے پڑھا تھا، وہ جو دوسری بک ہے نا۔ جی جی میں سمجھ رہا ہوں، مطلب یہ کہ یہ چیز یہی تھی نا؟ جی تک یہی تھی، خلاصۃ النحو میں سے پڑھا تھا ہم نے۔ ہاں اچھا جی، تو اس میں میں نے اس میں خاص کر کے جو ہے نا یہ ساری لکھی ہے، اور یہ میں نے آپ کو گروپ میں نے سینڈ کی ہوئی تھی۔ تو جب آپ پیر والے دن ابھی ظاہر بات ہے سبق پڑھیں گے نا، جو بھی سبق پڑھیں تو اس کتاب کو آپ نے فالو کرنا ہے، اس کتاب کو مطالعہ کرنا ہے۔ مطالعہ کرنے کے بعد جب آپ پڑھیں گے نا تو وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے، اس میں تو وہ تھوڑا مختصر ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت وہ اور طرح تھی جو اس میں ہم نے پڑھی تھی نا، یہ تو اور طرح لکھا ہوا۔ دیکھیں بات ایک ہے، جی بات ایک ہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی ٹھیک۔ بات ایک ہی ہے، میرے خیال میں آپ نے یہ نامیر پڑھی تھی شاید، ایک منٹ میرے پاس شاید موجود ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر تو وہ مل گئی مجھے، شاید نہیں ہے میرے پاس وہ۔ خلاصۃ النحو ہے حضرت، دعوت اسلامی کی جو ہے نا۔ اچھا خلاصۃ النحو ہے، ہاں جی اس میں سے یہ ہم چیز ہے، یہ والی ہے، جی اس میں سے پڑھا تھا شاید۔ اس میں سے پڑھا تھا آپ نے ایسے متمکن کی 16 قسمیں پڑھ لی تھی کہ نہیں پڑھ لی تھی؟ پھر مجھے یہ بتائیں آپ۔ مختصر سا شاید کچھ پڑھا تھا، کوئی اور بتائے گا؟ مجھے تو یاد آ رہا ہے تھوڑا سا پڑھا تھا جیسے۔ نہیں باقی سب خاموش ہے نا، تو بات تو یہی ہے نا کہ آپ بتائیں۔ پڑھا تھا ہم نے، اس میں متمکن کے بارے میں پڑھا تھا، ہاں لیکن یہ کہ اس کی 16 اقسام تھی یا کتنی تھی آپ کو یاد نہیں رہا۔ ہاں 16 قسمیں تھی، یہ دیکھیں یہ پڑھا تھا آپ نے، یہ چیز جی یہ جی پڑھی تھی جو آپ نے؟ مکمل پڑھائی نہیں ہوا تھا، یہ جو ہے تھوڑا تھوڑا جیسے کہ وہ تنوین والا پڑھائی ہوا تھا، اور اس میں جو عمارہ جو یہ ہے یہ حرکت پڑھا تھا والا۔ آپ نے، یہ پڑھا تھا آپ نے، یہ والا پڑھا تھا؟ یہ نہیں، یہ نہیں ابھی پڑھا، یہ بھی نہیں پڑھا؟ نہیں یہ نہیں پڑھا۔ اچھا 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 اچھا، چلیں تو میں نے کہا شاید آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے تو پھر آپ کو فائدہ زیادہ ہوتا، چلیں نہیں جی یہ جی جی بولیے بولیے۔ آپ نا بولنے میں جھجک محسوس نہ کریں کہ آپ کو جو ہے نا کوئی چیز، کیونکہ ابھی آپ کا ایک یہ کتاب ختم ہونے والی ہے، ہم نے اس کتاب کو پڑھنا ہے 4 طریقوں سے، ہم ایک طریقے سے پڑھ چکے ہیں، اب ہم نے اس کو مزید 3 طریقوں سے پڑھنا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بولیے جی خالد جی صاحب، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
جی جی آ رہی ہے حضرت. ہاں ایک طریقے سے ہم نے پڑھ لی ہے، ایک طریقے میں آپ بالکل ریڈی ہیں، ٹھیک ہے، ایک طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب جو دوسرا طریقہ ہے وہ اس سے تھوڑا سا ٹف ہے، پھر جو تیسرا طریقہ اسے تھوڑا ٹف، پھر جو چوتھا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا ٹف. پھر یوں ہو جائے گا کہ آپ کے سامنے جو بھی کتاب لائی جائے گی آپ اس کا فوراً ترجمہ کر لیں گے، فوراً گرامر بھی سمجھ لیں گے. اب ہم نے یہ صرف پڑھا تھا تھوڑا معنی کے لحاظ سے، پھر اب ہم معنی اور گرامر کو ساتھ رکھیں گے، پھر اس کے بعد صرف کو ساتھ رکھیں گے، پھر صرف اور نحو کو ساتھ رکھیں گے. تو یوں جو ہے نا ہمارا یہ ایک سلسلہ چلے گا. میں اس وجہ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے وہ بحثیں پڑھ لی ہیں تو پھر مجھے پڑھانے میں آسانی ہو جائے گی، اور اگر نہیں پڑھی تو پھر میں اور طریقے سے آپ کو پھر یہ پڑھاؤں. تو بہرحال چلتے ہیں جی. ناد جن کا معنی کریں جی. رافع بن آپ ناد جن کا معنی کریں، اس کے بعد پھر نمبر وائز چلتے ہیں جی. پکا ہوا آگے چلتے جائیں یہ معنی پورا کریں. سر. میں ہی پڑھوں سر. ہاں ہاں مرن کڑوا، ہاں زحامن بھیڑ، کارسن سردی کا زائد ہونا، ہاں غزب مسلادھار، کانا تھا، یسکنو وہ رہتا ہے، مستیقظن جاگنے والا. جی آگے چلیں. آگے خالد صاحب الثمر ناضج. الثمر ناضج. پھل پکا ہوا ہے. ہاں آگے چلیں. کان الثمر غیر ناضج. جی ہاں اور پھل پکا ہوا نہیں تھا. جی شاباش. آگے چلیں کان مبشر بھائی. کانا سمرو مرن، پھل کڑوا تھا. ہاں زحام شدید علی شارح، اور ہو جائے گا بھیڑ، بہت زیادہ بھیڑ سڑک پر ہے. ہاں ٹھیک ہو کیا. عبد المجید صاحب کی باری ہے. کان الزحام شدید علی الشارع. کان الزحام شدیدا علی شہری. سڑک پر بہت زیادہ بھیڑ تھی. جی امنہ بین الیوم البرد قارس. اليوم آج، یوم البارد سرکاری سے ان کا کیا مطلب تھا؟ قارسن کا آپ نے یاد نہیں کیا اوپر جو گزر چکا. یہ دیکھیں کیا ہے. قارسن مانے سردی کا زائد ہونا. جی ہاں سر. آج بہت زیادہ سردی ہے. ہاں اليوم آج سردی ہے. کارسن بہت زیادہ، آج ہاں بہت زیادہ. ہاں کان البرد قارسن ام سے. جامی صاحب. کان البرد ٹھنڈا تھا. کارسن سردی کا زائد سردی زائد تھا. امسی کا جی جی بولیے مبشر بھائی. کل سردی بہت زیادہ تھی. ہاں صدیقی مرید نیت شام بھائی. میرا دوست بیمار ہے. جی علی احمد صاحب. کان صدیقی مریدن. میرا دوست بیمار تھا. ہاں شاباش شاباش. القطۃ نائمۃ فی السریر. عبد المجید صاحب کی باری ہے. جی القطۃ نائمۃ فی السریر. جس کو مانا ہے وہ ذرا اوپر کرے، ہینڈ ریس کرے. جی مبشر بھائی. نائمۃ فی السریر. بلی چارپائی پر سوتی ہے. چار پر سوئی ہوئی ہے. وہ نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ سوئی ہوئی ہے دیکھیں آپ ذرا اس کو تصویر میں دیکھیں نا، وہ سوئی ہوئی ہے. میں وہی نہیں بول سمجھ رہا آئیے. ہوں. میں نے بھی وہی ترجمہ کیا. نہیں آپ نے کہا سوئی تھی یا سوئی تھی، سوتی، پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا آپ نے. آپ نے کیا اچھا ترجمہ کیا؟ بلی چارپائی پر سوتی ہے. سوتی ہے نہیں، سوئی ہوئی ہے. اچھا اچھا جی. المطر غزیر. یہ جو المطر غزیر رافع بین. المطر
बारिश गजीर मूसलाधार बारिश है। हाँ, बारिश मूसलाधार है। आमना बेन कान अल मतरु गजीरन। बारिश काना थी, मातरू हजीरन मूसलाधार थी। हाँ, अम्मु जैदिन जाहिबुन। मुबशर भाई। सैयद का चाचा जाने वाला है। जाने वाला है। कान अम्मु जैदिन जाहिबन। एहतशाम साहब। और जैद का चाचा जाने वाला था। हाँ, खाल सईदिन नाइमुन फिल गुरफती। खालिद साहब। सईद का खालू सोया हुआ है कमरे में। हाँ, मैं जिस तरह जो है ना, ये मैं आगे पढ़ूँ ना, तो आपने फौरन सबने हैंड रेस करना है। ठीक है ना जी। अब मैं हो सकता है कि बार बार मैं कभी किसी से बार बार पूछ रहा हूँ, तो ये मुनासिब नहीं है। ठीक है ना जी। तो आपने हैंड रेस कर देना है, फिर मैं जो है ना क्या है कि जिसको मैं कहूँ। अजी कान खालु सईदिन नाइमन फिल गुरफती। हाँ, अब जो जो नहीं करेगा जाहिर बात है उससे पूछेंगे ना। अभी आ गया एहतशाम साहब की बारी। जी एहतशाम भाई। ये कौन सा था? कान खालिद सईदिन नाइमन फिल गुरफती। सईद का मामू कमरे में सोया हुआ था। हाँ, अम्मा तो सईदिन तस्कुनु फी लाहौर। अब्दुल मजीद। अम्मा तो सईदिन तस्कुनु फी लाहौर। फी लाहौर। फी लाहौर। सईद की फुप्पो लाहौर में रहती हैं। हाँ, ठीक है जी। कानत अम्मा तो सईदिन तस्कुनु फी लाहौर। जी राफी बेन। रीशान रिजवी साहब। खालिद साहब। सईद की चची लाहौर में रहती थी। फुप्पो। अम्मा तो का माना होता है, अच्छा। फुप्पो होता है, चची नहीं होती। चची तो वो तो चचा की जो घर वाली होती है। तो जो चचा की जो बहन होती है उसको अम्मा कहते हैं। तो बड़ा फर्क है। ठीक हो गया ना जी। ठीक है। कान ठीक है। अन्नास उम्मतन वाहिदतन। जी एहतशाम साहब। लोग उम्मत वाहिद थे। हाँ, वाहिद थे। अच्छा जी, चलो ये सवालात आपसे पूछ लेते हैं। कान अल बर्दु कारिसन हमसे। राफे बहन, जवाब क्या आ जाएगा? बशर भाई। नाम काना वर्दू कारिसन अमसी। हाँ, माशाअल्लाह। हल कान ज़िहाम शदीदन फिल बासे। अब्दुल मजीद साहब। नअम कान ज़हामु शदीदन फिल बास। जी। हल कान सदीक़ु का मरीदन हमसे। एहतशाम साहब। ला, इतना ही काफी है। इतना काफी है। ठीक हो गया जी। जी सुन रही हैं? राफे बहन सुन रही हैं? आमना बहन। जी मुबशर भाई। जी हजरत। इसका हो जाएगा नाम काना सिद्दीकी मरीदन अमसी। हाँ, नहीं, मैं इसका पूछ रहा हूँ। हल कान ज़िहाम शदीदन फिल बासे। जी हजरत। जी हल जी कान नाम। सदीक़ु। जी 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 हल मैं कान तीसरा बता ज़िहाम देता हूँ। शदीदन फिल बासे। जी हजरत। काना जहामु शदीदन फी फिल बास से। जी, जी इसका हजरत। जवाब क्या आ जाएगा? नाम काना काना जहामु शदीदन फिल फिल बास से। माशाअल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा जी। हल हल कित्ता तो नाइमतन
हल कित्ता तो नाइमतुन होना चाहिए, हल कित्ता तो नाइमतुन फी सरीर है। कौन बताएगा? नाम अलकित्ततु नाइमतुन फिस सरीर। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो रहा है। ठीक है ना जी, दिन ब दिन हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। तो अब आपकी आपकी मेहनत का नतीजा है, ये आपका 25वां सबक है। ठीक है जी, इसको हम जो है ना ज़रा पढ़ लेते हैं आगे, या इतना काफ़ी है जो है ना, ये 34वां आपने मश्क भी करनी है। जी बोलिए। जी हजूर काफ़ी है। जी जी काफी हजरत। काफ़ी है। और बोले। काफी हजरत। चलते हैं, चलें जी, अब हम ज़रा चलते हैं बाहर शरीयत पर, क्योंकि हमने काफ़ी हद तक बाहर शरीयत नहीं पढ़ी, तो वो ज़रा उसको हम ज़रा थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ये हमने अकायद वगैरह पहले पढ़े थे हमने, अकायद मैंने पढ़ाया था ना आपको। जी जी बोलिए। हजरत पढ़ लिए थे। हाँ, ये कौन सा सफ़ा था तकरीबन? हजरत तिहारत पढ़ रहे थे। जी कौन सा अकीदा पढ़ना था? चलें हम 20वें अकीदे से शुरू करते हैं। ठीक है जी। जी कौन पढ़ेगा? एहतशाम साहब आप पढ़े। वो गैब शहादत सबको जानता है, इल्म ज़ाती उसका हासा है। जो शख्स इल्म ज़ाती गैब ख्वाह शहादत का गैर खुदा के लिए साबित करे काफिर है। इल्म ज़ाती के ये माने कि बे खुदा के दिए खुद हासिल हो। हाँ, अकीदा नंबर 21 पढ़ते जाएं। वही हर शय का खालिक है, ज़वात हों ख्वा अफ़आल सब उसी के पैदा किए हुए हैं। जी बशर भाई। हकीकतन रोजी पहुंचाने वाला वही है। एक मिनट। जी मैं मलाइका फोन पे वगैरह हम वसाइल व वसायत हैं। जी अकीदा नंबर 23, अकीदा नंबर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और हमें जरा मेरे ख्याल में अब्दुल मजीद साहब सुनाएंगे। अब्दुल मजीद साहब चले गए, हमें जामी साहब सुनाएंगे। जी जामी साहब। जी हजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पढ़ते जाए हर ना, भलाई एक खत्म करें हर दूसरा पढ़ते भलाई जाए। बुराई उसने अपने इल्म अज़ली के मुवाफिक मुक़द्दर फरमा दी है। जैसा होने वाला था और जो जैसा करने वाला था अपने इल्म से जाना और वही लिख दिया। तो ये नहीं कि जैसा उसने लिख दिया वैसा हमको करना पड़ता है, बल्कि जैसा हम करने वाले थे वैसा उसने लिख दिया। ज़ैद के दिन में बुराई लिखी इसलिए कि ज़ैद बुराई करने वाला था। अगर ज़ैद भलाई करने वाला होता वो उसके लिए भलाई लिखता तो उसके इल्म या उसके लिख देने से किसी को मजबूर नहीं कर दिया। तकदीर के इनकार करने वालों को नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस उम्मत का मजूस बताया। जी मजूस मतलब मजूस का मतलब होता है कि जो आग की परस्तिश जासूस। करते हैं। जी अकीदा नंबर 24। और इसके अलावा कौन है? खालिद भाई ने पढ़ा कज़ा अभी? हाँ जी पढ़े। कज़ा तीन किस्म है। हाँ मुहर्रम हकीकी के इल्म इलाही में किसी शय पर मौलिक नहीं, हाँ। और मौलिक महज के सोहफ़े मलाइका में किसी शय पर उसका मौलिक होना ज़ाहिर फरमा दिया गया है। हम्म नंबर 3 मौलिक शबी ब मुहर्रम के सोहफ़े मलाइका में उसकी तालीक मज़कूर नहीं और इल्म इलाही में तालीक है। हाँ
اور جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیل ناممکن ہے۔ جی اکابر جی محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی جی اور کوئی پڑھے؟ وہ صفحہ چلا گیا حضرت۔ جامع صاحب آپ پڑھیں جی جی جو یہ والا صفحہ۔ 24 نمبر عقیدہ قضا 3 قسم کے ہے۔ جی مبرم حقیقی کے علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، اور معلق محض کے صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، اور معلق شبیہ بھی مبرم کے صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں، اور علم الہی میں تعلیق ہے۔ وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیل ناممکن ہے۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے۔ ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے رحمت محضہ تھے۔ ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم، مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنے سعی ہوئے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ ان کا رب فرماتا ہے یجادلونا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و جاہت نہیں جانتے، اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ حدیث میں ہے شب معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کی موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ جب آیہ کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی کہ بے شک ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضور سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔ یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعت عزت و جاہت ختم ہے۔ صلاۃ اللہ تعالی وسلامہ علیہم۔ مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں لے جا۔ خیر یہ تو حملہ معترضہ تھا مگر ایمان والوں کے خیر یہ تو جملہ بہت عریضہ تھا۔ جی معترضہ تھا مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین الانس کی خباثت کا دافع تھا۔ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا۔ خلیل اللہ علیہ السلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں، اور وہ جو ظاہر قضائے معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور وہ جو متوسط حالت میں ہیں جسے سطح ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص
अकाबिर की रसाई होती है। हुजूर सैयद गौस आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु इसी को फरमाते हैं, मैं क़ज़ाए मुबरम को रद्द कर देता हूँ। जी काफी हो गया, ठीक हो और गया। इस हाँ, और इसी की निस्बत हदीस शरीफ है और इंशाल्लाह इसी की जी। निस्बत हदीस में इरशाद फरमाया, बेशक दुआ क़ज़ाए मुबरम को टाल देती है। जी और ठीक हो गया, मसाला बस नंबर बस 1, बस 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 ये सफ़ा नंबर जो है ना, ये मसला नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। सफ़ा नंबर 18 आपने सब लोगों ने याद रखना है। ठीक हो गया जी। वही। जी, मजीद ऐसी कोई बात कि जो आप पूछना चाहते हो, जो आपको